اللہ کے لیے کوئی چیز جو ہے مانے نہیں ہے۔ فرعون جیسے کو کہ وہ خود اس نے جو ہے ایسے جو ہے ہاتھوں کو جو ہے کھیل لگاتا تھا، کھیلے ٹھوکنے والا، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کھیلے ٹھوکنے والا، زندہ انسانوں کو کھیلے ٹھوکتا، پاؤں میں بھی ان کی کھیلے ٹھوکتا، ان کا خون رس رہا ہے، اور وہ فرعون جو ہے ایسے ہے کہ اس ظلم کے خلاف جو ہے کوئی اس کا احتجاج نہیں کر سکتا۔ آج ہم احتجاج تو کرتے ہیں، چلتے ہیں، چلاتے ہیں، روڈوں پہ آتے ہیں، بازاروں میں آتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے خلاف جو ہے کوئی احتجاج نہ کر سکتا۔ ماں کی گود سے لے کر دیکھو بیٹا ہے ذبح کرو، بیٹی ہے چھوڑ دو۔ 70,000 کے قریب جو ہے بچے ایسے کیے اس نے، اور 30,000 جو ہے دہشت کی وجہ سے خواتین کی عمل نیچے گرے۔ کوئی اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات عالی نے اس کو پکڑا، اور ایسے پکڑا کہ آج تک جو ہے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ تو سارے کے سارے اس سے متاثر تھے، اور میں نے اس کو جو ہے ابھی عبرت کا نشان بنایا ہے، دیکھو کہ میں اس کو جو ہے کیسے بناتا ہوں۔ آج بھی میوزیم کے اندر مصر کے رکھا ہوا ہے، جا کر اس کو جو ہے دیکھتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے اپنی باتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب میں نے جا کر اس کو دیکھا، ایسے اس کے چہرے پر نحوست تھی، کوئی حد نہیں ہے۔ آج جو اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے یہ سارے واقعات میرے مخصوص دوستوں بزرگوں قرآن میں اس لیے بیان فرمائے کہ یہ قرآن جو ہے قیامت تک دستور العمل ہے۔ اور باپ جب انجینئر ہوتا ہے، یہ اپنے بچوں کو انجینئروں کی کارگزاری یہ سناتا ہے۔ باپ جب ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹروں کی باتیں کرتا ہے، جو بزنس مین ہوتا ہے وہ بزنس والوں کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ ساری جو ہے احوال اس لیے سنائے قرآن کے اندر کہ دیکھ لو کہ میں کس طرح جو ہے پکڑتا ہوں، اور میں کیسے راستے دیتا ہوں لوگوں کو۔ نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا کہ یہ نکلنے کا راستہ۔ بنی اسرائیل والوں کے ساتھ جو بھی ہوا آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ان کی بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، ان کی جو ہے مالوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، جو بھی چیز پسند آتی اپنے رکھ لیتے تھے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کے نبی بھیجے، اور نبی نے جو ہے آ کر ان کے اوپر محنت کی، اور ان کے اعمال کے اوپر محنت کی۔ نکلنے کا راستہ ان کو نہیں بتایا کہ تم اس کے مقابلے میں ہتھیار جمع کر لو، اور ایسے کر لو اور ایسے کر لو، پھر تم یہاں سے لڑائی لڑو، پھر فرعون مر جائے گا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ ایسے نہیں کیا، بلکہ اعمال بتائے اس کو۔ گھروں میں اپنے قبلوں کے رخوں کو درست کیا کرو، یعنی نمازیں پڑھ لیا کرو۔ نماز ایک عمل ہے۔ بنی اسرائیل والے جو ہے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اپنے نبی کی بات مانی، انہوں نے جو ہے نمازوں کو جو ہے پڑھنا شروع کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری نمازوں سے کیا ہوتا ہے۔ آج مولانا صاحب نے اصل سے پہلے جو بیان فرمایا نا کہ تم جو ہے نمازوں کو قائم کرو، اعمال صالحہ کرو، میں تمہیں روئے زمین کی خلافت دوں گا۔ عمل کے اوپر وعدہ ہے، ہتھیاروں کے اوپر وعدہ نہیں ہے کہ تم جو ہے عمل کو قائم کرو۔ انہوں نے عمل کو قائم کیا، عمل کو قائم کیا۔ اللہ پاک نے جو ہے فرعون کے دل کے اندر بات ڈالی، بس انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ بس ابھی فرعون سے وہ بیٹا ہوا، اب ہمیں جو ہے چھوڑ دو، ہم چلے جائیں۔ اس نے کہا چلو تم چلے جائیں۔ جب یہ لوگ یہاں سے نکلے تو کہا کہ ہمارے پیچھے بھی نہیں آنا، نہیں تو خسارے میں رہو گے۔ یہاں سے نکل گیا، صبح کے لوگ اٹھ گئے، بکریوں کا دودھ نکالنے والا کوئی نہیں ہے، اور جو ہے گھاس کاٹنے والا کوئی نہیں ہے، ناشتے کی چیزیں لانے والا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہاں چلے گئے؟ کہتے وہ دونوں نے فرعون سے پوچھا، اور فرعون نے جو کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ اب ان کے بغیر ہم کیا کریں گے؟ ہماری ساری کھیتی باڑی اور سارا کاروبار یہی کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ سارے فرعون کی بات سمجھ میں آ گئی، اپنے گھوڑوں کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب یہ جو ہے پہنچتے پہنچے جو ہے سمندر کے کنارے کی طرف نکلے، اور یہاں جو ہے یہ فرعون اپنی 16 لاکھ لشکر کے ساتھ دھول اڑاتا ہوا جو ہے انہوں نے پیچھے دیکھا کہ فرعون آ گیا، آگے دیکھا کہ سمندر چھاٹے مار رہا ہے،
دوسرا ہم تمہارے ہیں۔ نبی کا جو یقین ہوتا ہے یہ اللہ کی ذات پہ کامل ہوتا ہے، اور وہ کامل یقین والا ہی کام دیتا ہے موقع کے اوپر۔ اس لیے یقین کے لیے عرض کرتے ہیں کہ یقین کو بناؤ۔ ہماری ایک دفعہ جماعت بلوچستان کی، یہ لوگ یہاں سے جو ہے گئے جنوبی افریقہ۔ جنوبی افریقہ کا روٹ جو ہے انڈیا سے بنتا ہے، یہاں سے ایک فلائٹ انڈیا کی، پھر انڈیا سے 9 گھنٹے کی فلائٹ بالکل جنوبی افریقہ کو اگر دیکھ لو نقشے بالکل افریقہ کے بالکل آخر میں چھوٹا سا نقطہ ہے، یہ 9 گھنٹے کی فلائٹ ہے اس کے اوپر سمندر کے اوپر۔ یہ لوگ انہوں نے کہا کہ لوگ بیٹھے اور روانہ ہو گئے، کہتے ہیں انڈیا پہنچے، انڈیا سے جو ہے مسافر بیٹھے جو اکثر وہاں کے رہنے والے تھے، کہتے جہاز یہاں سے ہمارا اڑا، کہتے جہاز اڑا اور خوب لوگ کھا رہے پی رہے سمندر کو دیکھ رہے خوش ہیں۔ اچانک جہاز نے جو ہے اچکولے کھانے شروع کیے، اچکولے کھانے شروع کیے، اور جہاز جو ہے نیچے کی طرف ڈاؤن ہونے لگا۔ سارے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اسی میں کیپٹن نے اعلان کیا کہ بھائی ہماری جہاز کا ایک انجن فیل ہوا ہے، آپ لوگ سارے کے سارے جو ہے اللہ کی طرف جو رجوع کر لو، امید ہے انشاءاللہ انجن ٹھیک ہو جائے۔ اب وہ ہندو اپنے انداز میں اللہ کو پکارنے لگا، سکھ اپنے انداز میں پکارنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بھی جماعت تھی، اپنی سارے سر کے اوپر چادر ڈال کے اپنی دعائیں مانگ رہے، جہاز نیچے جا رہے، جاتے جاتے وہ فروں کے اوپر پھر بھی تھوڑا بہت کام ہوتا ہے۔ پھر جو ہے اس نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا کہ بھائی یہ دوسرا انجن بھی فیل ہو گیا، اب جو ہے بس وہ نیچے جو ہے ابھی جا رہے ہیں، اور عورتوں کو جو ہے الٹیاں آ رہی ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ہمارے امیر نے کہا کہ بھائی ابھی تو کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے کہتے ہیں بس تم لوگ دعائیں مانگو، کہتے ہم ساری سیٹوں پر بیٹھے دعائیں مانگو، اور جہاز جو ہے بالکل نیچے کی طرف جا ہوتے ہوتے اتنا ہوا کہ جہاز تو پہلے اونچا اڑ رہا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ سمندر سے اتنا قریب ہوا کہ سمندر کی جو ہے وہ لہریں ہمیں دکھائی دے رہی تھی، سمندر کی لہریں ہمیں دکھائی دے رہی تھی، اور بالکل وہ جو چھوٹے چھوٹے جو جزیرے تھے وہ بھی دکھائی دینے لگے۔ پہلے تو بہت اونچی پرواز تھی، کہتے ہم سارے اللہ کی طرف ہم بھی رو رہے ہیں، اللہ کو انعام جاری کر رہے ہیں، لیکن اپنی جگہ پر بیٹھے۔ یہ عورتیں چیخ رہی ہے گیرلی میں اور عجیب عجیب حرکتیں کر رہی، سارے کا سارا بہتوں کو پیشاب پاخانہ آنے لگا، دست آنے لگا۔ بس وہ بالکل جو ہے کوئی 200-300 فٹ کے اوپر جو ہے جہاز نے پھر جھٹکا لیا، اور پھر وہ اوپر اڑتا گیا، پھر اگلا اس کا اڑتا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ کیپٹن نے بڑی خوشی کے ساتھ اعلان کیا کہ ہمارے دونوں انجن جو دوبارہ کام کر رہے ہیں، ابھی ہم دوبارہ کہتے ہیں وہاں پہنچ گئے جوہانسبرگ۔ جب ہم جوہانسبرگ اترے کہتے ہیں ان کے تو کپڑے ہی خراب تھے سب کے، ان کے چہرے زرد تھے، کہتے ہم بھی وہاں پہ اترے، کہتے یہ عورتوں نے آ کر ہماری داڑھیوں پہ سے پکڑا، کہا تمہارا دین حق ہے، تم حق ہو، تم سچے لوگ، کہتے ہم رو پڑے وہاں۔ یہ یقین ہے آخر کا، جب انسان موت کے سامنے کہتا ہے کہ فائدہ اور نقصان فقط اللہ کیا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی یہ لوگ اپنی جو تدبیریں کر لیں، جو بھی آلات ہو، مفتی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آسمان جو ہے تانبے کا ہو، زمین جو ہے لوہے کا ہو، اللہ کی قسم ہم پوری زندگی جو ہے بھرپور انداز سے روٹیاں کھاتے رہیں گے، اس لیے کہ رزاق اللہ ہے اور اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے ہمارے سے۔ جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک وکیل نے آ کر مجھے کہا کہ تم لوگ بھائی کن چکروں میں پڑ گئے ہو، گھوڑوں کی باتیں کرتے ہو، اونٹوں کی باتیں کرتے ہو، کچھ ملکوں نے ایسے جو ہے بم بنائے ہیں، وہ اگر 6-8 تمہاری جو ہے ملک پہ مار دے، تمہارا ملک کی سفیدستی سے ہٹ جائے، ایک جو ہے سبزہ نہیں ہوگا یہاں پہ، ایک گھاس یہاں پہ نہیں ہوگی گا، ساری آبادی جو ہے مر جائے۔ انہوں نے آگے ملکوں کی بتایا کہ دوسری جنگ عظیم میں ہوئی، ہیروشیما اور ناگاساکی وغیرہ کا، وہاں پہ یہ کام ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا یقین ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، شاید تمہیں کسی موقع کے اوپر یہ یقین کام دے۔ ہمارا عقیدت سننا چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ جتنی دنیا کے اندر لوگوں نے اس طرح کے جو ہے بم بنائے، وہ لا کر ایک چیونٹی کے اوپر مارے، اور اس چیونٹی کی موت میرے اللہ نے نہیں رکھی ہے، اس کی موت نہیں آ سکتی۔
یہ ہمارا ایمان ہے، تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ وہ تو نبی کے صحبت یافتہ تو تھے، لیکن نبی کا ایمان تو نہیں تھا ان کے پاس۔ نبی نے کہا کھلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ دو موتوں کے درمیان سے نبی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دو موت ہیں، پیچھے کی جو ہے خونخوار لشکر ہے، آگے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ انہوں نے کہا کھلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ میرے ساتھ۔ ناموافق حالات میں اللہ پاک حالات کو موافق بناتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے احکامات کی تابعداری کریں، آج ہم سے چونکہ اللہ کے احکامات کی تابعداری نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہمارے دل جو ہے موقع کے اوپر جو ہے بالکل پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔